اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، صلى الله عليك يا رسول الله، وسلم عليك يا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ واہ کیا شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھارے چلتے آقا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، واہ کیا جود و کرم، اور تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار آقا تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا
تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یہ کلام سلمان بھائی کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی سنیں، جس طرز میں بھی سنیں، اللہ اکبر، اور کیفیت کی بات اگرچہ ہوتی ہے لیکن جتنا بھی سنیں جی یہ ایک نیا، ایک پرسوس اور پر لطف اور پر کیف ہی لگتا ہے. یہ اللہ اس کی ایک اپنی مطلب کہ سبحان اللہ، اس کی اپنی چاشنی، یعنی اس میں اتنی مجھے کہ یوں تو ہر ایک کلام کی اپنی خصوصیت ہیں، لیکن اس کلام میں ایسا لگتا ہے جیسے بہت ہی زیادہ جیسے نہیں اپنائیت ہوتی ہے. اللہ اللہ اللہ، واہ جیسے سامنے زیارت ہو رہی ہو، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، جی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. اللہ اکبر. تو یعنی بالکل ایک بہت زیادہ اس میں ایک محبت کی چاشنی ایسی گھلی ہوئی ہے کہ یہ پھر یہ جیسے آپ نے پڑھا نا تو سننے والوں کے ذہن کئی دیر تک اس کی طرز اور اس کے کلام کی بازگشت جو ہے نا اللہ وہ گھومتی رہتی ہے نا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت پیارا کلام ہے اعلیٰ حضرت کا. اب تعلق و محبت اور جو ایک مان جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے نا کہ ناز ہوتا ہے، سبحان اللہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اللہ اللہ اللہ، کیا کلام ہے، کیا کلام ہے، ماشاء اللہ. سیدی فیضان خواجہ غریب نواز، الحمدللہ پروگرام ہمارا جاری ہے، اور حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کل آپ نے اسفار کی بھی بات کی کہ کم و بیش 77 ایئرز 77 سال آپ کی زندگی کا اکثر حصہ سفر میں گزرا. تو یہ بتائیں کہ کیا اس سفر کے دوران حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غوث پاک سے بھی ملاقات ہوئی؟ میرا خیال ایک سے زیادہ بار ہوئی ہے سبحان اللہ، جو میں نے پڑھا ہے، سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ بار ملاقات ہوئی ہے. کیا بات ہے. اور یہ بھی بڑی بات ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب، کیونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو شان یہ تھی نا کہ آپ تو قلب پر ہاتھ رکھ کر اس قلب کی کیفیت اور ان کے خیالات کو بدل دیتے تھے. اللہ اللہ، حضرت مطلب میں اگر یہ دیکھوں، آپ نے بات کی ہے جی تو جیسے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے بشارت دی تھی کہ یہ مقتدا ہوگا، ایسی بات، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے لوگ چلیں گے. جی تو چشت کے شہنشاہ، سلسلہ چشت کے شہنشاہ، سلسلہ چشت کی روح اور سلسلہ چشت کی جو امامت ہے، قیادت ہے، یہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے. سبحان اللہ، سلسلہ چشت وہیں سے چلا. جی ایسی بات ہے. سہروردی کی جو یوں کہہ امامت لیں، ہے، میں ایک بات ایڈ کر لوں کہ جو بہار ملی ہے سلسلہ چشتیہ کو، یہ حضرت خواجہ غریب نواز کے دم کا. بعد نقشبند وہاں سے ہوا، ایسی بات. چشتی سلسلہ یہاں سے ایک طرح سے جس کو یوں سمجھے کہ پھلا پھولا ہے، ٹھیک ہے نا. تو مقتدا کی جو بشارت تھی کہ لوگ ان کے پیچھے چلیں گے، جی یہ ہوئی. تو یہاں اگر دیکھیں تو سلسلہ چشت کے لیے ایک خوشخبری غوث پاک کی دربار سے اللہ 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 اللہ. اسی طرح سلسلہ سہروردی، کیونکہ حضرت امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ماموں لائے تھے غوث پاک کے پاس کہ حضور میرا بھانجا یہ علم الکلام میں مبتلا ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے نظر فرمائی اور جو نکالنا تھا نکال دیا، جو ڈالنا تھا ڈال دیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور ان کے لیے بھی بشارتیں ہوئی اور آپ سلسلہ سہروردیہ کے امام بن گئے. ایسی بات. تو یوں کہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار سے جو کچھ تقسیم ہوا، جی، اور جو انعامات اور برکتیں تقسیم ہوئی، ان میں سلسلہ چشت کے تعلق سے غریب نواز کی بشارت اور سلسلہ سہروردی کے تعلق سے شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ کی بشارت، صحیح، یہ بڑی یاد آتی ہے. سبحان اللہ. یہ بزرگوں کی جو دعائیں
اور ان کی جو کمپلیمنٹس ہوتے ہیں بالخصوص اللہ والوں کے، ان کی آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اہمیت اور افادیت ہے ان کی؟ اگر یہ اللہ پر کسی بات پر قسم لے تو اللہ ان کی بات پوری فرما دیتا ہے، اللہ سبحان اللہ، ہے نا؟ بالکل، لو اقسم علی اللہ لابرہ، تو اللہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے. یعنی یہ ایسے اللہ کے بندے ہیں، بالکل ہیں، اور ایسے اللہ کے بندے جن کے تعلق سے قرآن میں اللہ نے فرمایا، جیسے شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا مگر وہ جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں. تو اس طرح مطلب کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جن تک شیطان بھی مطلب کہ اس کو وہ داؤ تو یہ کہاں نہیں کھیلتا. یہ تو ایسا بدبخت ہے اس کو پتہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر میرا کوئی زور نہیں ہے، لیکن اس نے تو وہاں بھی اپنی شیطانیت سے وہ وہاں بھی باز نہیں آیا. تو یہ لیکن یہ اولیاء کرام کی بارگاہ ایسی ہے کہ یہ اگر کسی کو دعائیں دے دیں، کسی کو نواز دیں، کسی کچھ کہہ دیں تو الحمدللہ ان کے باتیں اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتا ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہوا تو آپ نے تاجر کو کہہ ہی دیا تھا نا، مظفر کو، کہ اس کو تجارت میں برکت کی دعا دے دی، اور جو کچھ اس کے ساتھ لوٹ مار ہونی تھی وہ سب خواب میں بدل دی گئی، صحیح، اور وہ نفع کے ساتھ واپس لوٹا. تو یہ کہ اللہ یہ کریم ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں کی بات یہ اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے. میں اس میں ایک حکمت کی بات عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا یہ ایک معاملہ، ایک مطلب ایک اس کی ایک نظام اس نے جو دیا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے بندوں کے قریب کرتے ہیں. تو اللہ کریم اپنے بندوں کو ایسا اعزاز اور ایسی ایتھارٹی عطا فرماتا ہے کہ ان کا یہ اعزاز اور ان کی ایتھارٹی کو دیکھ کر لوگ ان کے قریب جاتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ نے اختیار دیے ہیں اور یہ کام کر دیتے ہیں، ان سے بات بن جاتی ہے، ان کے ساتھ معاملہ درست ہو جاتا ہے. ہم کوشش کریں نہیں ہو رہا، مگر جب یہ عرض کرتے تو ان کی بات رد نہیں کی جاتی. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس سے بندے اس خاص بندوں کے قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے وہاں پر ایک انٹرسٹ ایسا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے اور ایسی بات بن رہی ہوتی ہے. تو وہ مطلب یہ سب اللہ ہی کے بنائے ہوئے نظام ہیں. تو جب بندے ان کے قریب ہوتے ہیں نا تو وہ ان سے اپنے مطلب کی باتیں نہیں لیتے کہ کام بھی ہو گیا اور پھر پیسہ بھی لے لیا، پلاٹ بھی لے لیا، یہ بھی لے لیا، وہ بھی لے لیا. یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں. ان کو آپ کی میری دنیا سے کیا غرض؟ جب ان کے لوگ قریب جاتے ہیں نا، اور ان کے وہ قریب جانے کی جو ان کی جو خصوصیات ہیں ان کو رب نے عطا کی ہیں. ان کے وجود میں کشش، ان کے چہرے میں کشش، ان کی نگاہوں میں کشش، ان کی زبان میں اثر، ان کے کردار میں اثر، ان سے کرامتوں کا ظاہر ہونا، اور بالکل ایک عجائبات ان کے سامنے، ایک لوگوں کے سامنے آ جانا جس سے لوگوں کے دل ان کے قابو میں آ جاتے ہیں، اور وہ مطلب کہ ان تمام تر برکتوں اور کرامتوں کے قائل ہو جاتے ہیں. اور جب وہ ان کے قریب جاتے ہیں اور تو ان کو وہ کیفیتیں ہوتی ہیں جو ایک عام آدمی کو ان کی بات ماننے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ آپ نماز پڑھیں گے تو کام ہو جائے گا، آپ فلاں کریں گے تو کام ہو جائے گا، دیکھا بھی حرام چھوڑ دیں کام ہو جائے گا. پھر وہ ان کی بات ماننے کی سچویشن، صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ کے بندے جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اولیاء کرام، سنتوں کے پیکر، عاشقان رسول، کیونکہ جو سنتوں کا پیکر نہیں ہے اور جو نبی پاک کی سنتوں کو ترک کرتا ہے، اگر وہ ولایت کا دعویٰ بھی کرتا ہے تو کہا گیا ضربوها بنعلین، اس کو اپنی جوتیوں سے مارو. مطلب وہ نیک آدمی کیسے ہو سکتا ہے جو عشق رسول میں اور سنت رسول میں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے سرشار نہیں ہے، اس پر عمل کرتا نہیں ہے، اور تقوی پرہیزگاری کا تاج اس کے سر پر سجا ہوا نہیں ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. جی بالکل، یہ تو قرآن کریم نے اولیاء کرام کی پہچان بتا دی نا، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. تو یہ وہ لوگ، تو یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں ان کے تذکرے کر رہا ہوں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. میں ان کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ بہت سمپل سی بات ہے، میں ان کے تعلق سے بات کر رہا ہوں. تو یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں. واقعیتاً میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ان کے لیے زمین سمیٹ دی جاتی ہے، اللہ اللہ، ان کے کہے کی لاج رکھ لی جاتی ہے، سبحان اللہ، ان کے اشاروں سے بات بن جاتی ہے، سبحان اللہ، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا جاتا،
ان کے مطلب ان سے جو اللہ کی مخلوق نے جو امیدیں اور حسن ظن اور توقعات وابستہ کیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان توقعات اور حسن ظن کی اپنے بندوں کے فیور میں لاج رکھ لیتا ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہوتی ہیں خاص طور پر، جبکہ ہیں وہ تقوی اور پرہیزگاری اور سنتوں کے پیکر۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اللہ کے ان لاکھوں بندوں کو ان کے قریب کرتی ہیں۔ لاجک کو سمجھیے آپ، یہ ایک ہم اپنے مطلب کہ ذہن سے جو ایک بات آتی ہے وہ جو پڑھی ہوئی ہے، جو سنی ہوئی ہے، سمجھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کتنی سدا حکمتیں ہوتی ہوں گی۔ تو لوگ جب ان کے قریب آتے ہیں نا تو وہ ان سے اپنی دنیا نہیں بنا رہے ہوتے، وہ ان سے اپنے مکان، محل اور عالیشان بنگلے اور کوٹھیاں نہیں بناتے، ان سے کاریں اور بونڈ اور سونا اور چاندی نہیں جمع کر رہے ہوتے۔ جب اللہ کی دی ہوئی ان خصوصیات کی سبب جب عام آدمی اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہوتا ہے تو وہ ان عام لوگوں کو اللہ کا قرب دے کر خاص کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو صدیوں سے جاری ہے، واہ، جو صدیوں سے جاری ہے۔ یہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، یہ علم و حکمت کی باتیں بیان کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے قریب جانے سے لوگ عموماً کہتے ہیں کہ جن کے قریب جانے سے پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، یہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نیک بندوں کی ایک پہچان آپ کو یہ ملے گی کہ ان کا قرب ملنے سے تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ، پرہیزگاری پیدا، بلکہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں کہ جس کو حدیث پاک میں آیا نا کہ کسی نے اللہ کے پیارے حبیب کے بارگاہ میں جب اپنی محبت اور پیار کا اور آپ کے ساتھ الفت کا اظہار کیا تو آپ نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اب تیار ہو جا، تم پر مصیبتیں آئیں گی۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ مطلب یہ امتحان ہوتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امتحان آئے، صدیق اکبر پر امتحان آئے، صحابہ کرام پر امتحان آئے، آل یاسر پر امتحان آئے، یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ایمان لائے اور ان کے بعد ان کے امتحان آئے اور یہ ان امتحانوں میں پورے اترے، اور آج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاج ان کے سر پر سجا ہوا ہے، اللہ، سبحان اللہ، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تاج ان کے سر پر سجے ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نا یہ بہت نوٹس کرنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے ہمیں قرب لینا ہے۔ صحیح، یہ آپ کو یوں مطلب کہ میلے کچیلے نہیں ملیں گے، یہ آپ کو مطلب کہ وہ ڈھول تماشے والے نہیں ملیں گے، یہ ڈرامے باز ہیں۔ میں آپ کو بتا یہ ڈرامے باز ہے، یہ آپ کی ہماری کم علمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے کرداروں میں ملاوٹ ہے، جیسے ہمارے بعد آٹا ملاوٹ والا، تو گھی ملاوٹ والا، تو کھانے کی چیزیں دودھ وغیرہ ملاوٹ والی ملتی ہیں، خالص نہیں ہوتی، مگر وہ کم از کم اتنی تو ملاوٹ نہیں ہوتی کہ مجھے مار دیں، مگر یہ وہ گندے کردار والے ہوتے ہیں، ان میں اتنی ملاوٹ ہوتی ہے کہ ان کے قرب پانے والا یہ اپنی روحانی موت مر جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کو پہچانے، یہ مطلب کہ 2-2 کلو کی انگوٹھیاں پہن لینے سے اور 2-2 کلو کے ہار پہن لینے سے کوئی ولایتیں تھوڑی مل جاتی ہیں۔ کئی تو ناجائز قسم کے ہار پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور کئیوں نے تو ناجائز قسم کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، صرف ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں۔ کہ اللہ کے ولی کیا ڈھول کی تھاپوں پر ناچیں گے؟ کیا اللہ کے ولی یہ بے پردہ اجنبی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ان سے مطلب کہ بے پردگی کریں گے، ان کو ہاتھ ان سے ملائیں گے یا ان سے ہاتھ چومائیں گے؟ نہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرح کا ارشاد ملتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں نے کسی اجنبی عورت کو نہیں چھوا۔ آپ صحابیات جب بیعت کرتی تو آپ ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت نہیں کیا کرتے تھے؟ یہ اسلام، دین، شریعت کے احکام، ولایت، تقوی، پرہیزگاری والے جو عاشقان رسول ہیں، نیک لوگ ہیں، ان کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی معلومات کو ہم درست کریں۔ وہ ایک الگ طبقہ ہی الگ ہے جو اس طرح کے تماشے کرتا ہے، مزارات پر تماشے کرتا ہے، غیر شرعی حرکتیں کرتا ہے، مختلف مافیا کا وہ ایک مطلب کہ وہ ایک سمجھے کہ اس کا ایک سیلز مین بنا ہوا ہوتا ہے مختلف مافیاز کا۔ تو یہ وہ طبقات ہوتے ہیں، ان کو پہچانیں۔ اولیاء کرام کی شان کچھ اور ہی ہے جو کتابوں میں لکھی ہے، جو میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ یہ باقی رہا کہ وہ شعبد استدراج ایک الگ شے ہے، وہ مطلب وہ تھوڑی اولیاء کرام سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو یوں تو مطلب دوا بھی اثر دکھا دیتی ہے، ایک بار ایک گولی کھاؤ تو 2 منٹ کے اندر تو سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، تو کیا یہ ٹیبلٹ اللہ کی ولی ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے۔
لہٰذا اپنی معلومات ہم درست کریں جی اور جو غلط ہیں ان کو غلط کے کھاتے میں رکھیں، ان کو صحیح کے کھاتے میں نہ ڈالیں، اور جو صحیح ہیں ان کو صحیح جگہ پر رکھیں اور ان سے فائدہ حاصل کریں۔ جس طرح آپ اپنا پیسہ کسی غلط لاکر اور غلط اکاؤنٹ میں داخل نہیں کرواتے، اس طرح اپنی عقیدتوں کو بھی کسی غلط فرض سے جوڑے بھی نہیں۔ وہاں جہاں آپ کی دولت ضائع ہو جائے گی، یہاں آپ کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے چند چیزیں عرض کی ہیں تاکہ ہمارے سامنے ایک کلیئرٹی آ جائے اور کنفیوژن ہماری ختم ہو جائے۔ جس طرح جعلی ڈاکٹر ہوتے ہیں، عطائی ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں، جعلی وکیل ہوتے ہیں، اسی طرح جعلی اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں، اسی طرح بہت سارے پروفیشن میں فیک ہوتے ہیں، جیسے فیک میڈیسن ہوتی ہیں جہاں یہ جعلی اور نقلی اشیاء اور افراد ملتے ہیں، وہیں پر یہ جعلی عامل بھی ہوتے ہیں اور یہ جعلی قسم کے پیر بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں جو کسی شرط پر نہیں پورے اتر رہے ہوتے، یہ جامع شرائط لوگ نہیں ہوتے۔ لہٰذا اس تمیز کو ہمیں پیدا کرنا پڑے گا کہ لباس خضر میں یہاں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے کچھ پہچان پیدا کر۔ درست فرمایا۔ اسی بات کو ہم لے کر آئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک ذات پر۔ تو آپ کا اپنے مرشد کے ساتھ ایک بیعت اور پھر مرشد کے ساتھ سفر 20 سال جی 20 سال جی بالکل۔ کوئی خواجہ صاحب سے پوچھے نا 20 سال کیا ملا آپ کو، تو یہ شاید یہی جواب دیں گے کہ وہ کیا تھا جو نہیں ملا۔ اللہ اللہ، کیا تم مجھے غریب نواز کہہ رہے ہو؟ سبحان اللہ سبحان۔ 20 سال حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں اور ان کے ساتھ اور ان کی خدمت میں گزارا ہے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو معرفت لینے کے لیے جاتے ہیں نا، یہ کوئی بونڈ کھلوانے کے لیے اور پلاٹ لینے کے لیے اور کوئی کیس نکلوانے کے لیے تھوڑی جاتے تھے، یہ تو ان کے ذریعے اپنے رب کی معرفت اور رب کی پہچان کے لیے ان کے قریب ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر عبادت میں، ریاضت میں جو کمالات نصیب ہوتے ہیں، جو تقوی پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے، کیونکہ ان کی صحبت میں رہنے سے یہی وہ خدمتیں ہیں۔ بھائی جب ایک MBBS ڈاکٹر اپنے ایکسپرٹ ڈاکٹر کے ساتھ 2 سال گزارتے، اس کو کان میں جا کے بولے گا پھر تو نے MBBS کائے کی بھائی، اس کے ساتھ کیوں ہاؤس جاب گزار رہا ہے؟ بولے بھائی جو سیکھوں گا اسی سے سیکھوں گا، خالی پڑھے ہوئے سے تھوڑی میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، جب تک تجربے کار اور ایک ماہر شخص کے ساتھ وقت نہیں گزاروں گا میں کیسے بن سکتا ہوں؟ اسی طرح طبیب حاذق کی قید لگائی گئی کہ اس سے تھوڑی حکیم بن جاتا ہے، جب تک اس کو ایک ماہر حکیم، تو وہاں سے وہ تھیوری تو پڑھ چکا تھا، وہ یہ تو تھیوری پڑھنے کے بعد کا پروسیجر ہے نا۔ تو جس طرح ایک نیا ڈاکٹر ایک منجے ہوئے ماہر ڈاکٹر کے پاس باقاعدہ تربیت نہیں لیتا، اس کو کون لیتا ہے؟ اسی طرح جو CA کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی کمپنیاں لیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے فائنل کر لیا، پھر کمپنیاں یہ لیتے ہیں جو آڈٹ کمپنیاں ہوتی ہیں، اس میں ان کو جابس ملتی ہیں، پھر ان کو پروجیکٹس ملتے ہیں، وہاں وہ ایکسپیرینس گین کر، تب جا کر وہ اپنی کوئی نئی کمپنی کھولنے کی پوزیشن میں آتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ اولیاء کرام، یہ اللہ کے نیک بندے یا اللہ کی محبت و معرفت کے طالب، جس کو رائے سلوک کے مسافر کہتے ہیں، یہ ان نیک پرہیزگار اور معرفت الہی سے سرشار مرشد پاک اولیاء کرام کی جناب میں حاضریاں دیتے ہیں، گویا کہ وہاں کی نوکریاں کرتے ہیں، ایک طرح کی خدمت کرتے ہیں، نوکری سے مراد خدمت کرتے ہیں، اور وہاں سے یہ ان کی شب و روز، ان کی عبادت، ان کی ریاضت، رب سے مناجات، ان کے دیگر جو تقوی پرہیزگاری کے اور علم اور عمل کے جو معاملات ہوتے ہیں، یہ ان میں اپنے آپ کو مبتلا کرتے ہیں، اور بڑے ہی مطلب کہ کہتے ہیں نا کہ وہ پھر جو یہ امت کو جو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ کتابیں سے بھری ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اپنے مرشد کے ساتھ کوئی مکہ مدینہ میں حاضری حضرت خواجہ غریب نواز کی ہوئی ہو تو اس کا بھی کچھ سنائیں۔ حاضری تو ایسی کہ کعبہ مشرفات پر لے جا کر اللہ کے حضور بس یہی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا نا جی، مجھے مفتی دعوت اسلامی اور حاجی مشتاق یاد آ گئے، دونوں یاد آ گئے جو یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا۔ بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہوئے آپ کے پیر و مرشد، اور وہاں سے جو سلام، وہاں سے جو بارگاہ رسالت جواب ملا، یعنی کیسی عقیدت کیسی تھی، اس نے اعتقاد کیسا تھا کہ آقا سن رہے ہیں اور آقا کی طرف سے جواب بھی آیا، تو جواب کے مطابق آپ نے اپنے اس مرید کامل کی رہنمائی بھی فرما دی کہ اب تو جا، اب تو
پہنچ گیا، تیرا کام ہو گیا. کیا بات، کام تو پیر و مرشد نے کر کے دیا نا. سبحان اللہ، بالکل ہوتا تو وہیں سے کام ہے نا. ایسی بات. تو یہ رب کے حضور جو آپ نے اپنے ان مرید کامل خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کو جو حاضر کیا اور رب سے جو مناجات و التجائیں کی، جس سے ان کو غیب سے آواز آتی ہے، اسی طرح قبولیت کی صدائیں آتی ہیں، گویا قبولیت کی آوازیں آتی ہیں. یہ جو کچھ آتا ہے، تو میں جب یہ پڑھ رہا تھا اپنے سلمان بھائی، تو مجھے امیر سنت کی وہ ایک دو چیزیں یاد آ گئیں کہ جب آپ حاجی مشتاق کو قبر میں اتار رہے تھے اور حاجی فاروق علیہ رحمہ کو قبر میں اتار رہے تھے، تو جس طرح آپ کہتے یا اللہ تیری رحمت کے حوالے، تیرے رحمت کے سپورٹ، یا اللہ میں سے راضی ہوں، تو بھی سے راضی رہنا. اور ایک کو فرمایا کہ جب بارگاہ سرکار کی زیارت ہو تو میرا سلام عرض کرنا. یعنی جس شفقت، پیار و محبت کے ساتھ اس پیر نے اپنے ان مریدوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کر اللہ اور اس کے رسول کی رحمت کے سپرد کیا، تو یہ ایک مطلب اتنی وہ مطلب میں تو وہیں حاضر تھا. ایک ایسا مطلب کہ اس وقت بھی یہ فیلنگ تھی، اب بول رہا ہوں تب بھی یہ فیلنگ ہے کہ میرے رب کی رحمت شامل حال رہتے، کاش کہ پیر صاحب میرے ساتھ بھی ایسا ہی کر دیں، ایسا ہی میرے ساتھ پیر صاحب کر دیں اور مجھے یوں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کر اللہ اور اس کے رسول کے رحمت کے سپرد کر دیں. تو یقین مانے یہ بڑی کامیابی ہے، اللہ نے چاہا تو بڑی کامیابی ہے. کمال ہو جائے یار، کمال ہو جائے. زاہد زمانہ بھی رشک کرتے آسی پر، میں بقیہ غرقت میں دفن ہو اگر جاتا. امیر سن کا شعر ہے، زاہد زمانہ بھی یعنی وقت کے زاہد بھی مجھ پر رشک کرتے، میں اگر بقیہ پاک میں مجھے مدفن نصیب ہو جاتا. تو کیا پتہ آپ لوگ بھی رشک کرو یار. اللہ آپ کو دراز میں خیر عطا فرمائے اور نیک اور جائز دعاؤں پر اللہ اپنی رحمت کی نظر فرمائے. کالز بھی لیتے ہیں، پھر مزید آگے بڑھتے ہیں. جی، میرا نام عامرہ بنت عبد الماجد ہے، میں شہر مرشد کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں. نگران شورا، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام فیضان غریب نواز بہت اچھا ہے. نگران شورا، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ خواجہ غریب نواز کو غریب نواز کیوں بولتے ہیں؟ کیا صرف وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے یا پھر کوئی اور بھی مطلب لیا جا سکتا ہے اس سے؟ فیضان غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ چل رہا ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے. اللہ پاک حاجی صاحب کو نظر بس سے بچائے. حاجی صاحب غریب نواز کیوں کہتے ہیں؟ خواجہ صاحب تو لوگوں کو نوازنے والے ہیں، غریب کا کیا مطلب ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے، میری اور میرے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کی دعا فرما دیجئے. اللہ آپ کی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری جائز دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے. غریب نواز کو غریب نواز کہتے اس لیے کہ غریبوں کو نوازتے تھے. اللہ اللہ. رہی بات امیروں کی، تو کوئی امیر آیا ہی نہیں ہے، جو بھی آیا غریب ہی ہو کر آیا ہے. واہ واہ، ان کے دربار میں امیر تھا کون؟ اللہ اکبر. جو بھی آیا مانگنے کے لیے آیا ہے. واہ. اور وہ بارگاہ رسالت کے اس طرح کا اشعار ہے کچھ نا، وہ یاد نہیں آ رہا کہ خواجہ صاحب کا بھی ہے، یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستاں. تو بس اصل میں جو فیضان ملتا تو مصطفیٰ کریم کی برکت سے ہے نا. ایسی بات. جس کو جو بھی ملا، جس نے جو مقام پایا، جو مرتبہ پایا، جو عزت پائی، جی، جو کرامت پائی، جو عشق محبت پائی، وہ ملا تو کریم آقا کے نالین کے صدقے میں نا. لا ورب العرش. جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تو جو ملتا تو وہیں سے ہے نا. جس کو جو ملا، جو کمال ملا، جو جمال ملا، انہی کے کمال انہی کی جمال کا صدقہ ملا. تو کہ وہاں بھی جس طرح مطلب کہ کیا امیر کیا غریب، سارے کے سارے، کیا سلطان تو کیا رعایا، کیا بادشاہ، سارے کے سارے دربار رسالت میں جو حاضر ہوتے ہیں تو منگتے تو ہیں. تو وہ منگتے ہی ہیں. منگتا تو ہے منگتا، ہمیں وہ شعر یاد کر رہا تھا، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میری سرکار سے ٹکرا نہ ملا ہو. کہ کوئی نہیں ہے جسے میرے مصطفیٰ کریم کے دربار سے صدقہ نہ ملا ہو، ٹکرا نہ ملا ہو، خیرات نہ ملی ہو. تو یہ ایک اور شعر بھی ہے نا جی، یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ حسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں. ہم بھی ہیں. اچھا میں اگر اس طرح پڑھوں نا تو سمجھ میں آ جائے
آپ اگر اس طرح پڑھے تو لوگ کہیں گے یار یہ طرز میں کیوں نہ سنایا انہوں نے، تھوڑا مطلب ہو جائے نا. سبحان اللہ. یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے، یہ کس شہنشاہ والا کا صدقہ بٹتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں، کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں. سبحان اللہ. جی تو بھائی یہ ہے. تو آج بھی الحمدللہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے دربار میں کوئی جائے سبحان اللہ. تو جولیاں بھر بھر کر پلٹتا ہے، جولیاں بھر بھر کے یعنی رش لگا ہوا ہے، رش لگا ہوا ہے دربار میں. اور جو 6 رجب کو جو رش لگے گا اللہ وہ تو پھر وہ لگے گا نا، تو پھر تو عطاؤں پر عطائیں اللہ اللہ بٹتا ہے پھر تو نا. سبحان اللہ. تو بس یہ ہے. سبحان اللہ. مرحبا. جی کال. فاطمہ اتاریہ بنت محمد ایوب اتاری خان حضرو برزائی چو گل کرنیا نگران شورا تو سیاہ محمود پر پٹھان لگنیو ساڑھے سارے کرے والے ہستے ایمان نی سلامتی نی دعا کرو والے تو ساڑھا بھی ایمان سلامت رکھے. آمین. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. کیا کہیں نا پٹھان؟ شکل سے آپ لگتے ہیں پٹھان ہاں، لگتا ہے. اچھا چلیں تو پٹھان کیا، پٹھان تو ماشاءاللہ ایک عاشق رسول سے نسبت ہو جاتی ہے. واہ واہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پٹھان تھے، واہ. اور ایسے پٹھان تھے کہ جنہوں نے بس بہت سو کی لاج رکھ لی ہے سبحان اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے. مرحبا. بہت بہت شکریہ آپ کا، مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. میں نے پنجابی نہیں آندی ہے تو اردو وچ سوال، اردو وچ جواب قبول کر لو. کر لو. ہاں جی ٹھیک ہے. مرحبا. جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اندر سے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے داتا صاحب کی شان میں وہ شعر لکھا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اس شعر کی بریز وضاحت فرما دیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. جزاک اللہ خیرہ. پہلے شعر آمین بھائیا کو پہلے شعر سنتے ہیں طرز میں، جی اس کے بعد انشاءاللہ اس کی وضاحت لے جائیں. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقی سارا پیر کامل کامل رہنما. پہلا مصرع تو آسان ہے، دوسرا بھی اتنا مشکل نہیں ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کہ یہ نور خدا کے مظہر ہیں اور خزانے بانٹتے ہیں، عالم میں ان کے خزانے بٹتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام مرتبہ عطا کیا داتا صاحب علیہ رحمہ کو. واہ. یہ غریب نواز جب وہ وقت گزارا تو عین الیقین حق الیقین، جو بولو وہ یقین کے ساتھ ہی یہ شعر نکلا ہے. اللہ اکبر. تو اب جنہوں نے اپنے پیر صاحب کے ساتھ 20 سال گزارے ہوں، ہائے ہائے انہوں نے جب وہاں چلا کاٹا پھر کیا نہیں نظر آیا ہوگا. سبحان اللہ. تو پھر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص سارا پیر کامل. جو ناقص ہوتے ہیں نا ان کے پیر کامل ہیں، واہ. یعنی کہ ان کو بھی کامل بناتے ہیں. جو سبحان. ناقص ہیں، جو ان کی کمزوریاں دور کرتے ہیں، ان کو باعمل بناتے، تقوی پرہیزگاری سے مزین کرتے ہیں، سبحان اللہ. انہیں نیکی اور تقوی پرہیزگاری کی طرف لے کے جاتے ہیں. جی ان کی کمزوریوں کو جو معرفت الہی کے تعلق سے جو ملی ان کو دور کرتے ہیں، جی ان کو حلال کی طرف، جائز کی طرف، پرہیزگاری کی طرف لے کے آتے ہیں، بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں. ناقص سارا پیر ہے کامل. پیر کہتے ہیں جس کی پیروی کی جاتی ہے. سبحان اللہ. کامل بالکل صحیح پیروی پیری صحیح راستے پر چلاتا ہے، وہ سبحان. کامل راستے پر چلاتا ہے. اب ناقصوں کے تو ہو گئے، اب کامل جو ہے ان کا کیا، ان کا رہنما ہے.
سبحان اللہ. ان کے رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ وہ طریقہ ہے. واہ. کئی کاملوں نے تو ان کے در سے سیکھا ہے کہ ناقصوں کو کامل کیسے بنا. اللہ اکبر. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں